میں پھر وہی سوال کھینچ کر لاؤں گا جو پوری جنتا کا سوال ہے, جو سب لوگوں کا سوال ہے, جس کا جواب آپ 6-7 بار میرے پوچھنے پر بھی گول کر گئے ہیں. یہ کارن کیا ہے؟ میں نے پھر اللہ سے بات کی, میں نے یا اللہ تعالیٰ کچھ ایسی چیز بتا کہ لوگوں کو واقع میں یقین آ جائے کہ یار یہ بندہ جھوٹا نہیں ہے, یہ بچہ جو ہے نا جھوٹا نہیں ہے. اور مجھے پیتے میں نا ایک دم سے ایک نمبر میرے سامنے سے یوں گزرا ہے 169, بس دیٹ سیٹ. جب بھی کبھی آپ لوگ کا کام نہیں ہو رہا ہو, جب بھی یہ آزما کے دیکھیے گا, آپ نے وہ کام ذہن میں رکھنا ہے اور آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہنے سر وہ کام آپ کا ہو جائے گا. ابھی ایونٹ کے ابھی تقریباً 5 دن پہلے کی بات ہے, ایک گوری کو مسلمان کر دیا میں نے. مجھے زرداری صاحب سے اور بلاول سے بہت شوق ہے ملنے کا. اب سمجھ نہیں آتا ہے کہ کہانی کہاں سے شروع کروں, کیونکہ کرکٹ کا شوق تو بچپن سے ہی تھا اور پریڈکشن کا بھی شوق بچپن سے تھا. ٹھیک ہے, تو بس میں کچھ حساب کتاب لگاتا تھا, میں باڈی لینگویج دیکھتا تھا کرکٹ ٹیم کی, یہ سارے ڈینٹرز بتاتے. لیکن جو عام بندہ ہوتا ہے نا وہ اس کو جج نہیں کر پاتا کبھی بھی. کیوں؟ وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس ڈینٹر اس پینٹر کو اتنا ایکسپیرینس ہوا ہوتا ہے گاڑیوں کو پر کام کر کے کہ وہ دور سے بتا دیتا ہے, ہاتھ لگا کے بتا دیتا ہے اس جگہ کو کہ جی یہاں سے گاڑی ٹھکی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, یہاں سے گاڑی پینٹ ہوئی ہوئی ہے. یہ آپ سارا کا سب جواب ہے, یعنی یہ جواب ہے آپ کا میرے سوال کا کہ یہ کیسے آپ اتنی پشین گوئیاں کرتے ہیں گاڑی کا, ڈینٹر کا, یہ جواب ہے اب سر. ہاں, تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی صلاحیتیں دے دیتا ہے کہ آپ بس ہو جاتا ہے. اور یعنی کچھ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھی ہیں جو آپ ہمیں بتانا نہیں چاہتے, بات یہی ہے؟ یس. مگر پھر بھی آپ ہمیں بتا رہے ہیں, پھر بھی آپ پشین گوئیاں کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں کون سی ٹیم کوارٹر فائنل جیتے گی, سیمی فائنل, فائنل, ہر چیز آپ بتا بھی رہے ہیں. تو پھر اور چھپا بتا رہے کیا لیکن رہے ہیں, پھر چھپا کیا رہے ہیں؟ اچھا میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں ہوتا ہی ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا قرآن کی طرف جائیں, ٹھیک ہے نا, تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ تو میرے کہے پہ چل میں تیرے کہے پہ چلوں گا, ٹھیک ہے نا. اللہ کہتا ہے کہ اگر تو میرے احکامات کو بجا لائے گا تو پھر تجھے کبھی نہ تو رنج ہوگا نہ غم ہوگا. یہ قرآن کی آیت ہے, اور قرآن کی آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن میں لکھ دیا گیا ہے سر وہ ہونا ہے. تو جب میں پڑھتا تھا قرآن تو میں یہ سوچا تھا کہ جب اس پہ قرآن میں لکھا ہوا ہے یہ چیز, اس کا مطلب یہ بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں وہ چیز ہوتی تھی. مجھے تو لگ وہاں سے رہا ہے کہ کوئی اور بہت بڑا ایک قائد آنے والا ہے, یا کوئی سلسلہ, یا کوئی فرقہ, یا کوئی طریقت, یا کوئی نصیحت کا کوئی پلندہ کھلنے والا ہے کہیں ایسا تو کوئی پلان نہیں کر رکھا. آپ کی باتیں سن کر تو مجھے لگ رہا ہے خواب بتا رہے ہیں آپ. انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھی آج کل بڑے خواب بتا رہے ہیں لوگوں کو. یہ عزیر بھائی یہ سوچ کی بات ہوتی ہے کہ آپ میرے یا جو ویورز جو ابھی دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے اس انٹرویو کو, یہ سوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان جملوں کو کس مد میں لے کے جاتے ہو, ٹھیک ہے نا. جیسے کہ اردو کا ہے نا اٹھو مت بیٹھو, اب اس کو لوگ ڈفرنٹ طریقے سے لے کے جائیں گے. آپ کو یہ پتا میرا ہے کہ کہنا سوشل میڈیا پر آپ کی ان پشین گوئیوں نے جو ادھم مچایا ہے اس کے نتیجے میں آپ نے کثیر فین فالوئنگ شروع کر دی ہے. آگے چل کر یہ بہت زیادہ بھی ہو سکتی ہے. میری تو نیک تمنائیں ہیں کہ آپ گرو کریں, لیکن میں پھر وہی سوال کھینچ کر لاؤں گا جو پوری جنتا کا سوال ہے, جو سب لوگوں کا سوال ہے, جس کا جواب آپ 6-7 بار میرے پوچھنے پر بھی گول کر گئے ہیں. یہ کارن کیا ہے؟ کہاں سے یہ داد و شمار لگاتے ہیں, کوئی پینسل سے, کاغذ سے, کیا مگر مطلب یہ کوئی مذہبی چیز ہے, یا کوئی آپ ورد کرتے ہیں, وظیفہ کرتے ہیں, چلا کرتے ہیں, کیا جنات ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی. یہ وہ سب سوال ہیں جو میں نے آپ کے ویڈیوز کے نیچے لوگوں کے پڑھے ہیں آپ کے بارے میں اچھی طرح سے تحقیق کرتے ہوئے, اور میں انہی کے سوالات پوچھ رہا ہوں آج آپ سے. نہیں سر, کوئی چلا نہیں کرتا, کوئی جنات نہیں ہے میرے پاس. میں صرف جو حکم الہی ہے میں اس پر عمل کرتا ہوں. جھوٹ سے توبہ, اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچانے دیتا, ٹھیک ہے. اس کے بعد
اپنی ذات سے جتنا ہو سکے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہوں. نماز کی پابندی ہے, وظائف کی پابندی ہے. دیکھیں میرے قرآن میں میرے رب نے کہا ہے کہ ہر کسی کے لیے دعا کرو, ٹھیک ہے, چاہے قیدی کون سا ہے 804, جی 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 قیدی بالکل. نمبر 804 عمران ہو. خان کی بات کر رہے ہیں ہم, عمران خان کی, جس کا جی نام عمران لینے خان پر صاحب, پاکستان میں پابندی ہے. جی عمران خان کی. ٹھیک ہے, چاہے خان صاحب ہو جائیں, چاہے مریم نواز ہو جائیں, چاہے نواز شریف صاحب ہو جائیں, شہباز صاحب ہو جائیں, زرداری صاحب ہو جائیں, کوئی بھی ہو. سر میرے جب نماز کے بعد جب ہاتھ اٹھتے ہیں نا, میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں سر, باوضو بیٹھا ہوں میں بھی, میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ان سب کو ایک کر دے, ٹھیک ہے, ان کے دلوں میں جو بغض ہے, جو لڑائیاں ہیں, وہ سب ختم کرے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں جتنے بھی پارٹیز ہیں ہمیشہ وہ کہتی ہیں کہ ہم جو ہے پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. جب سارے پاکستان کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو بھائی آپس میں لڑائیاں کیوں ہیں؟ آپ لڑائیاں ختم کرو, ایک ٹیبل پہ بیٹھو, بات کرو. اگر پاکستان کے لیے کرنا چاہتے ہو تو بھائی میں ہر پارٹی کو سپورٹ کروں گا. اگر آپ پاکستان کے لیے نہیں کچھ کرنا چاہتے, میں کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کروں گا. ایون کہ میرا کوئی پولیٹکس سے تعلق نہیں ہے, میرے سارے دوست ہیں, ہر پارٹی میں میرے دوست ہیں. کیونکہ جو سیاست ہے نا سر وہ سنت ہے, سنت رسول ہے آپ ہماری ماشاءاللہ سنت. سے شراز صاحب بہت اچھے انسان, مطلب میں کیا کہنا شروع کر دوں اب آپ کو, کہ آپ ایک رول ماڈل کے طور پر ایک کیا مطلب مجھے کچھ راستہ سمجھائیں کہ آگے منصب کون سا سنبھالنے کا ارادہ ہے آپ کا. آپ اچھی اتنی باتیں کر رہے ہیں, اتنے اچھی باتیں کرنے والے بندے تو پس زندان ہوتے ہیں یا کہیں غائب ہوتے ہیں, آپ کیوں منظر عام پر آ رہے ہیں؟ سر کیونکہ دیکھیں میں جو بھی بات کروں گا نا میں قرآن سے ریلیٹڈ کروں گا. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جو چیز میں نے تمہیں عطا کی ہے نا تم وہ لوگوں تک پہنچاؤ. اب ہمارا ذمہ ہے سر یہ چیز کہ اچھی بات لوگوں تک پہنچائیں. ہمارے علماء کرام کا ہے یہ چیز کہ وہ ہمیں, میں جتنی بھی ساری چیزیں سیکھی ہیں نا یہ میں نے سارے علماء کرام سے تو سیکھی ہیں. میچز کے رزلٹ آپ نے بتائے, یہ آپ نے بہت اچھی چیز کی. ذرا یہ بتا دیں, آپ نے تو انڈیا کا بھی بتا دیا تھا ورلڈ کپ جیت جائے گا. ہاں ٹھیک اچھا ہے. میں آپ کو بھائی ایک بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں. اس ملک کے لوگوں کا المیہ یہ ہے کہ جب میں نے یہ پریڈکشن ڈالی تھی نا پہلے, ٹھیک ہے نا, جب میں پہلے ڈال رہا تھا نا لوگ مجھے گالیاں دے رہے تھے, ٹھیک ہے, یہ جھوٹا انسان ہے, بڑی بڑی گندی گندی گالیاں دی. میری فیملی, میری ماں باپ کی جو گالیاں ہوتی ہیں وہ دی مجھے, اور میں صرف سنتا رہا. مجھے بہت سے لوگوں نے کہا ان کو بلاک کر دو, میں نے نہیں. یہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے کہ ہم بیماری سے نفرت نہ کرو, ٹھیک ہے, اس چیز سے نفرت کرو جو یہ بیماری لے کر آئی ہے. میں نے کہا دیکھو یہ اگر سوال کر رہا ہے نا تو اس کے ذہن میں کوئی ایسی چیز ہوگی تو اس نے یہ لکھا ہے نا. تو انہوں نے دانیال نے اپنے بابا کے بارے میں بتایا. میں نے کہا میں نے ملنا ہے, جو بہت پہلے کہتے ہیں آقا بھائی وہ ملتے نہیں ہیں کسی سے, کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے. کہتے ہیں لیکن انہوں نے آپ کے لیے بڑی خاص باتیں کی ہیں. میں نے کیوں؟ کہتے ہیں انہوں نے آپ کا ایک واقعہ سنا تھا مسجد والا, تو انہوں نے کہا تھا کہ اس بچے سے جو ہے نا میں کچھ باتیں بولوں گا, اس بچے سے وہ باتیں اس کو کہہ دینا جا کے. تو اس نے باتیں کی, وہ کیا باتیں تھیں وہ پردے میں رہنے تھے, وہ میں نہیں بتا سکتا. رکھیں پھر سارا میں کچھ پردے میں, اصل ساری باتیں پردے میں ہی ہیں ہوئے ہیں, ہم بس اوپر ہی اوپر تیر رہے ہیں. چلیں کوئی بات تو نہیں. پھر جب میں نے یہ پریڈکشن اجازت لے کے ڈالی, میں نے کہا بابا جی میں ڈالنے, کیونکہ بڑے لوگ ایسی باتیں کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ڈال دیں. جب یہ ہوئی پھر فائنل کی بات آئی, پھر فائنل نے کہا کہ جی لوگ کہہ رہے ہیں نہیں یار اب بتائیں تو ہم آپ کو مانیں گے. میں نے کہا, اب پھر میں نے فون کیا, میں نے کہا کہ یہ ہے مسئلہ, یہ وہ ہے. کہتا ہے نہیں بیٹا اب نہیں, جس کو یقین کرنا ہے وہ کرے گا, جس کو نہیں یقین کرنا نا وہ زندگی بھر تم جتنے بھی کچھ بھی بولتے رہو گے نا وہ نہیں یقین کرے گا, اس کے دلوں میں پتھر وہ تالے لگے ہوئے ہیں. اچھا پھر میں نے کہا یار میں کیا کروں, کیسے کروں. پھر کچھ چیزیں ایسی ہوئی میرے ساتھ, میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں چیزیں نہیں بتاؤں گا آپ کو کہ کیا ہونے والا ہے, لیکن آپ ایک بتائیں. نمبر ایسا بتاؤں گا. جی جی. ہاں میں نے مطلب اپنے سے بات کی, میں نے کہا یار نہیں بتاؤں گا نہیں میں لوگوں کو کہ کیا ہے, کیونکہ لوگ نہیں یقین کریں گے. میں نے پھر اللہ سے بات کی, میں نے یا اللہ تعالیٰ کچھ ایسی چیز بتا
کہ لوگوں کو واقعی میں یقین آ جائے کہ یار یہ بندہ جھوٹا نہیں ہے، یہ بچہ جو ہے نا جھوٹا نہیں ہے. اب یقین کریں مجھے پتہ نہیں فرام نو ویئر ایک دم سے میں 2 رکعت نماز پڑھی تھی میں نے. آب زمزم جو ہوتا ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ آب زمزم پینے سے پہلے جو دعائیں کرو گے نا وہ قبول ہوتی ہیں. جس مقصد کے لیے آپ پیو آب زمزم، اس کا وہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر اتنی شفا ڈال دیتا ہے کہ آپ کو کام ہونے لگتا ہے. میں نے کہا یار چلو میں ٹرائی کرتا ہوں. میں کعبے کی طرف منہ کیا، آب زمزم پیا اور میں نے دعا کر لی. اور مجھے پیتے ہوئے نا ایک دم سے ایک نمبر میرے سامنے سے یوں گزرا ہے 169. بس دیٹس اٹ. میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ابھی جب میں یہ بات کرتا ہوں. میں نے کہا 169 یہ کیا ہے؟ اچھا پھر میں نے اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دی. اللہ 169 کیا ہے؟ 169 کیا ہے؟ یہ کیوں آ رہے کیوں آ رہے کیوں آ رہے؟ آتے آتے ایک دم سے آٹومیٹکلی میرے ذہن میں سوالات آئے. اس کے گرد فائنل گھومے گا آغا شیراز، اس کے گرد فائنل گھوم رہے. آپ کہتے ہیں کہ آپ ایک چنے ہوئے ہیں، جیسے آپ کو منتخب کیا گیا یا چنے ہوئے، تو چنے ہوئے لوگ تو ڈیفرنٹ ہوتے ہی ہیں. اب جیسے تو عام بندے جو میرے جیسے ہوتے ہیں، جو نہیں چنے ہوئے ہوتے، وہ کیسے اس طاقت کو حاصل کر سکتے ہیں؟ تو ہم تو صرف اس طاقت کو حاصل ہوا آپ کو دیکھ سکتے ہیں اور دیکھ کر آپ سے سوال پوچھ سکتے ہیں، وہ ہم پوچھ رہے ہیں. تو سوال پھر یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ سب چیزیں آپ نے ریاضت سے حاصل کی، عادت سے، جو بھی کہہ لیں. میں ایسی بات اگر ہے؟ آپ کو بھائی فرینکلی اسپیکنگ بتاؤں، میں نے کوئی اتنی عبادت نہیں کی، میں نے کوئی ریاضتیں ابھی نہیں تو آپ کی. کہہ رہے میں 16 گھنٹے، ابھی تو 14 کہہ رہے. دیکھیں وہی والی بات ہے نا عزیر بھائی، ہر انسان جملوں کو نا اپنے طریقے سے مولڈ کرتا ہے. میں نے کہا دیکھیں عبادت جو ہے نا وہ کیا ہے، بیسکلی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. عبادت ہے دعا مانگنا. آپ جب دعا بھی مانگتے ہیں نا آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. تو میں اٹھتے بیٹھتے، ٹھیک ہے، ایک تو تسبیحات ہوتی ہے، ابھی سے میں نے شروع کی، یہ مجھے ابھی ملنا شروع ہوئی ہے. اوکے. آپ بیٹھے بیٹھے صرف اللہ سے بیٹھے دعا کریں، یا اللہ تعالیٰ میرا یہ کام ہو جائے، اللہ میرا یہ کام ہو جائے، یہ بھی عبادت ہے آپ کی. تو اس طریقے سے میرے جو ہے نا 16 سے 17 گھنٹے سے اسی طرح گزرتے رہتے ہیں. اس میں میں کام بھی کر رہا ہوتا ہوں، میری تسبیحات بھی چل رہی ہوں. اور آپ یقین کریں کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ میں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں نا، میرے آٹومیٹکلی ہاتھ یوں چل رہے ہوتے ہیں آٹومیٹکلی. میری وائف، میرے بچہ جو کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ ڈیڈی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں کہا پتہ نہیں ہے، میرے ہاتھ یوں چل رہے ہیں خود بخود. یہ پھر میں نے کسی عالم سے بات کی اور میں نے ان سے پھر میں نے پوچھا، میں نے یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ، ایسے ایسے میں کرتا رہتا ہوں. تو پھر انہوں نے کہا، کہتے ہیں کہ جب تو عبادت میں حد گزار دیتا ہے، وظائف میں ورد میں حد گزار دیتا ہے، تو انسان کا ایک ایک جسم کا حصہ اللہ کی تسبیح کرنا شروع کر دیتا ہے. تو کیا پڑھتے کیا رہتے ہیں آپ؟ یہ جو ایسے ایسے کرتے رہتے ہیں، اچھا، ایسے ایسے، میں اس سب میں سے کیا پہلے تو پڑھتے؟ استغفار کی تسبیح ہے میری، اچھا. انگنت ہے، انگنت، پتہ نہیں کتنی ہوتی ہے. درود پاک کی تسبیح ہے انگنت، کتنی ہے مجھے نہیں پتا. تیسرا جو ہے وہ ہے ایک جنت سے کلمہ آیا تھا، وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. اور میں اس پلیٹ فارم کے توسط سے میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں، جب بھی کبھی آپ لوگ کا کام نہیں ہو رہا ہو، جب بھی یہ آزما کے دیکھیے گا، آپ نے وہ کام ذہن میں رکھنا ہے اور آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہنا، پڑھتے رہنا، پڑھتے رہنا، سر وہ کام آپ کا ہو جائے گا. بس یہ چیز ہے. اور ان سب کے لیے 3-4 چیزیں ہیں جو آپ نے کرنا ہے. نمبر 1، جھوٹ سے توبہ، گناہوں سے توبہ، نظر سے توبہ، نماز کی پابندی، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دینا، دھوکہ نہیں دینا، کسی کو برا نہیں کہنا، گالی نہیں دینا کسی کو. اگر کوئی آپ کو برا بھلا بھی کہے اس کو معاف کر دو. ہونے والا ہے. کچھ نہیں پتا سر، ابھی کچھ پلان ہی نہیں کیا میں نے. میں صرف اللہ کی باتیں کروں گا، لوگوں کو اللہ کی طرف لے کے آؤں گا. میرے جتنے بھی علماء کرام ہیں یہاں پہ، میں ان سے جا کے ملوں گا. اور بس باقی کیونکہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، کیونکہ آپ نے کہا کیونکہ نا میں ورلڈ یہ کپ کی اجازت تو آپ کو مل گئی، اب اور بھی کوئی آگے اجازت ملے گی؟ اب کیا ہوگا؟ نہیں سر، پریڈکشن تو ختم، اب زندگی بھر نہیں کرنا. کیونکہ لوگ پتہ ہے کیا ہے، آپ عزیر بھائی آپ لیکن یقین دیکھیں، کریں، آپ نے ایک ایسے طبقے کو اپنی طرف مائل کر لیا ہے جو آپ کی پریڈکشنز کے پیچھے چل پڑا ہے. آپ کی پریڈکشنز ہوئی بھی، آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہوئی ہیں ساری کی، آج 169 بھی آپ جیسے بتا رہے ہیں. تو ہاں اب یہ بہت سارے
اگر آپ کو اغوا کر لیتے ہیں, اگر کوئی جواری, کوئی ایسا گینگ آ جاتا ہے, کوئی ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب یہ تو بڑے کام کا بندہ ہے, یہ تو میچ کی ساری باتیں بتاتا ہے, وہ اٹھا لیں آپ کو آپ کے گھر سے یا باہر سڑک پر سے کہیں سے بھی غائب کر دیں اور پھر کہیں کہ ہمارے لیے کام کرو, بیٹھو ادھر اور بتاؤ میچ میں آج ہونے کیا جا رہا ہے. بات آسان نہیں ہے شراز صاحب. اب آپ کے اوپر لوگوں کی, ایسے لوگوں کی نظر ہو سکتی ہے, یہ پاسبل ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر آپ, اس کا مطلب ہے آنے والا دور تو پھر کٹھن ہو سکتا ہے. نہیں سر, اللہ میرے ساتھ ہے, مجھے نہیں ٹینشن کسی کی. یاد رکھیے گا جس نے اپنے رب کو پا لیا نا سر, وہ بس اس کو کبھی نقصان نہیں ہوگا. ہاں اگر یہ رہی تو میں کیا کروں گا, میں اگر بتاؤں گا پریڈکشن غلط ہو جائے گی, میں اور کیا کہہ سکتا ہوں, یہی کبھی ہو ہوئی سکتا ہیں ہے. اس سے پہلے کوئی پریڈکشنز جو ہاں غلط ہاں, ہوئی؟ بہت دفعہ ہوئی ہیں, بہت دفعہ ہوئی ہیں, بہت دفعہ ہوئی ہیں پریڈکشن غلط. لیکن اس ورلڈ کپ میں تو کوئی نہیں ہوئی. اس میں بھی ورلڈ ہوئی ہے. کپ میں 99% ساری صحیح ہوئی ہیں. یعنی اس ورلڈ کپ میں آپ اپنے جو مقام فکر ہے اس کے عروج پہ پہنچے نظر آئے مجھے, یہ کہہ لوں. اب یہ کیسے ہوئی ہے مجھے نہیں پتا, مجھے نہیں پتا سر. یہ ہو گئی. میں ایسی اپنا اندازے سے لگاتا تھا کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا, اور وہ ہو جاتا تھا. ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ بہت دولت مند ہو جائیں, کیونکہ اب ایسے لوگ آ جائیں آپ کے پاس بیٹھے, وہ کہے جناب اب تو مال و دولت لے لو, سب کچھ لے لو, بس یہ چاہو اپنے دل سے کہ یہ ہو جائے ہمارے لیے. عشق میں سر ناکام دیکھیے, ہستیاں بھی آئیں گی کہ سر ہم عشق میں لٹ گئے, کوئی ایسا ورد, کوئی ایسی پھونک بتا دیں کہ ہم اپنے محبوب کی طرف وہ پھونک مارے تو وہ بس لٹا ہوا قافلہ ہماری مچانوں سے آ ملے. یہ سب ہوگا, مجھے پتا ہے یہ ہوگا. تو سر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایسے ابھی بھی بہت سے لوگ ہیں, مجھے میسیجز آتے ہیں لوگوں کے کہ یہ ہم ہو گیا, ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, ہمارے ساتھ وہ ہو گیا, تو آغا بھائی بتائیں ہم کیا کریں. تو میں کو کہتا ہوں بھائی میں کیا کوئی جوتشی نہیں ہوں, میں کوئی وہ نہیں ہوں بھائی. آپ صرف اللہ کے احکامات کو مانو, تمہاری ہر دعا قبول ہوگی. ہم اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں ابھی یہیں پر. ہمیں مجھے صرف یہ بتائیں, میں تو سخت رہوں گا آپ کے ساتھ, آپ جتنا مرضی نرم کرنے کی کوشش کر لیں, میں تو سخت ہی رہوں گا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں مجھے ایک آپ کے ساتھ ایک جرنلسٹک انداز سے بات کرنی ہے. مجھے پوڈ بالکل کاسٹ کر کے بالکل. میٹھی میٹھی باتیں کر کے وائرل ٹوٹے نہیں نکالنے جو لوگوں کو بہکا سکیں. ہمیں تو وہ بات کرنی اور سننی ہے جو سچ تک لے کر جائے, ہمیں کسی مقام تک لے کر جائے. یہ نہیں ادھوری کسی بات لے کر ہم اٹھ جائیں. تو یہ مسجد والا واقعہ آپ نے جو بتایا, اسے سننے کے بعد تو کافی لوگوں نے آپ سے رابطہ کیا. اس میں آپ نے جیسا بتایا کہ آپ کی جنات سے اس مسجد میں ملاقات ہوئی. اور نہیں, میں نے یہ کہیں نہیں بولا, میں نے کہیں نہیں لکھا کہ میری جنات سے ملاقات ہوئی ہے. اوکے, یہ لوگوں نے بولا ہے, یہ لوگوں نے اس بات کو ہے کہ اس کی کسی فرشتے سے ملاقات ہوئی. میں نہیں نے نہیں, کہا کہ بھائی آپ نے اس ویڈیو میں بھی تو کہا نا کہ وہاں کوئی جماعت تھی ان کی جو کافی عرصے سے وہاں, دیکھیں وہی والی اور بات ہے نا. آپ دو تھے. اب آپ یعنی کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں. بیس تیس سال میں کوئی آپ دوسرے تھے جن کو یہ ہوا. نہیں دیکھیں, مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم چیزوں کو ظاہر بھائی سنتے نہیں ہیں, سمجھتے نہیں ہیں, ہم اپنی طرف سے اس چیز کو بنا کے آگے فارورڈ کر دیتے ہیں. میں نے یہ کہا تھا کہ میری کسی شخص سے ملاقات ہوئی, وہ کون تھا مجھے نہیں پتا. میں امام صاحب کے پاس گیا, امام صاحب نے کہا کہ بیٹا یہاں پہ عصر کے بعد ہوتی ہے جنوں کی نماز جماعت, ہم دروازے بند کر دیتے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری جن سے ملاقات ہوئی ہے یا کسی فرشتے سے ملاقات ہوئی ہے, انہوں نے بھی یہ نہیں بولا. ہماری بہت ساری باتیں ہوئی تھی, وہ تو میں نے ایک چھوٹے سا آپ کو, انہوں نے کہا بیٹا مجھے نہیں پتا وہ کون شخص تھا, کیا تھا, وہ تھا, لیکن وہ اس سے تجھے یہی میسج. پتا چلتا ہے نا کہ جب آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور وہ نہیں تھے اور اس سیکنڈز میں وہ غائب ہو گئے, اور امام صاحب نے آپ سے کہا آپ کسی سے بات کر رہے تھے مگر ہمیں پتہ نہیں, ہم نے کسی کو دیکھا نہیں. تو اور یہ بھی کہا کہ یہاں جنات کی ہوتی ہے, جماعت ہوتی ہے. تو پھر ہم یہی ایزیوم کر سکتے ہیں نا اس میں سے کہ آپ کی وہاں کسی جنات سے ملاقات ہوئی. اچھا تو آپ ایزیوم کریں, آپ کر سکتے ہیں ایزیوم, میرے پاس کوئی حق نہیں ہے آپ کے ایزیوم کو روکنے کا. دنیا یعنی جو آپ ایزیوم کرتی پھر کیا سمجھتے ہیں, کس سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ چلیں لوگوں کو چھوڑیں, کوئی فرشتہ کہہ رہا ہے, کوئی جنات کہہ رہا ہے, کوئی جو بھی جس کے منہ میں آ رہا ہے کہہ رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی کس سے ملاقات ہوئی؟ سر کوئی اللہ کا نیک تھا, نیک کوئی ہستی تھی اللہ کی, جو آ کے مجھے سمجھا کے چلی گئی ہے کہ بیٹا
سدھر جا بس. اور آپ سدھر گئے میں سدھر گیا اور یہ جو الحمدللہ سدھر الحمدللہ. یہ جو سدھر تو پھر بھی اتنا سکون ہوتا ہے کہ مجھے ٹینشن ہی نہیں ہوتی. تو کیا آپ کا ذریعہ روزگار کیا ہے؟ مطلب آپ کیا کام کیا کرتے ہیں؟ آپ کیسے سر زندگی کا گزر بسر کیسے چل رہا ہے؟ لنگر بھی پکاتے ہیں لوگوں کے لیے باقاعدگی کے ساتھ، تو یہ سب کرتے کیسے؟ یہ ہوتا کیسے ہے؟ ایک تو میرا اپنا کنسٹرکشن کا کام ہے، ٹھیک ہے. ہوں، بحریہ میں میرا آفس بھی ہے، ٹھیک ہے. وہ ہے ماشاءاللہ سے، وہ بہت اچھا چل رہا ہے. اس کے بعد اپنا شوبس میں چل رہا ہے ماشاءاللہ سے کام. ہوں، پھر کیونکہ اب ڈائریکشن میں آ گیا ہوں تو کبھی کوئی کمرشل آ جاتا ہے شوٹ کرنے کے لیے، تو کبھی کوئی نعت آ جاتی ہے شوٹ کرنے کے لیے، کبھی کوئی ہم اللہ کی آ جاتی ہے شوٹ کے آغا بھائی یہ شوٹ کر دیں. تو ماشاءاللہ الحمدللہ سر ہوں۔ سکون ہے زندگی میں. تو آپ مطلب ایک طرف گانے بھی سن لیتے ہیں، میوزک اور فلم انڈسٹری سے بھی، فلموں نہیں سے، نہیں ڈراموں سے، نہیں، ڈرامے گانے بہت کم، گانے بہت کم. جب دل کرتا ہے پرانے کے فلمیں دیکھتے ہیں میں دیکھتا ہوں، بالکل دیکھتا اور ہوں. بناتے بھی ہیں. ظاہر ہے جب آپ ریکارڈ کرتے ہیں، فلمیں بناتے ہیں تو یس دیکھتے بھی ہیں. تو دوسری میں طرف یہ دیکھتا والا یہ نظام بھی آپ نے رکھا ہوا ہے، یہ کہ یہ ہوں. اتنا سارا وقت عبادت کرتے ہیں اور ریاضت سارا مینج کر رہے ہیں، دونوں دین اور دنیا دونوں لے کر چل رہے ہیں آپ. سر اللہ کراتا ہے، اللہ کراتا ہے، اللہ ایسی چیزیں مینج کر دیتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے. تو کیا پتا سوشل میڈیا پہ آپ کا یوٹیوب چینل اب اتنا چل جائے، انڈین میں آپ لوگوں کو آپ کو سبسکرائبر مل جائیں یار ادھر مجھے سے ابھی پاکستان ابھی ابھی ایک نیو یارک سے ایک سکھ کی کال آئی ہے، اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی یہ ہے وہ سارا سب کچھ. تو میں نے بھی اس کو بتا دیا. میں نے کہا دیکھیں یہ چیزیں ہوتی ہیں، اپنے رب کو خوش کرنا ہے، اوپر والے کو خوش کرنا ہے، کیونکہ اوپر والا سب کا ایک ہی ہے. ہم دنیا میں آ کے نا ہم نے اپنے ڈائیورٹ کر لیے، لائنیں بنا لی ہیں کہ اس لائن پہ تو نے جانا ہے، اس لائن پہ تو نے جانا ہے، لیکن ہم سب اوپر والی کی بات کرتے ہیں. یعنی انسانوں میں نے نے جو اپنے اپنے مختلف خدا بنا لیے، ہر ایک کا اپنا خدا ہے. یعنی آپ کا کہنے یس کا مطلب ہے کہ حقیقت میں سب کا خدا ایک ہے، یہ کہہ رہے ہیں ایک ہے. دنیا میں آ کے ہم نے خدا سب کے اپنے خدا بنا لیے ہیں آپ؟ بس. اور ابھی اور آپ نے اس ایک خدا کو پا لیا ہے میں نے پا لیا بس، میں نے پا لیا بس. اور ہاں پا میں لیا یہ کہتا اور پا لیا اور ہوں. پا کر تو پا لیا ہے، یعنی ہمیں نہیں بتا بس رہا ہے، خود ہی پا لیا ہے اور چھپا لیا ہے، مگر کسی کو نہیں بتا رہا ہے. یہ شراز بھائی سے یہ پوری یہ جو سیکرٹ، بلکہ میں کہوں گا یہ بڑی انویسٹیگیشن قسم کی گفتگو ہوئی ہے آپ کے ساتھ آج. یعنی کہ پوری چھانٹی کی ہے، میں نے پوری تلاشی لی ہے کہ آپ کے اندر سے کچھ برآمد جو میں کر سکتا ہوں کر لوں. کرے سر، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں مین جو چیز ہے نا، جو میں نے آپ کو 3-4 چیزیں بتائی تھی، نماز، جھوٹ سے توبہ، استغفار کی تسبیح، درود پاک کی تسبیح، لا حول ولا قوت کی تسبیح، تو اتنی یہ آپ خوبصورت کرتے لڑکیاں، اب تو عورتیں آئیں گی آپ کے پاس، خوبصورت لڑکیاں آئیں گی آ کر کہیں گی شراز ہمیں بھی یہ بتا دو. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں والے ہیں. پردے میں رہ کے آپ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. ہم ان کو سادہ لفظوں میں آپ کے اندر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یس 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 یس، لمٹ یعنی میں رہ کے. اگر کسی کو مدد کی ضرورت ہے تو وہ پردے میں رہ کر شراز سے رابطہ کرے، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ یس یس یس. یعنی با پردہ طریقے کے ساتھ آپ اگلے بندے کا کام کرنا پسند کرتے ہیں. ہاں، جس سے اس کی دل آزاری بھی نہ ہو، میرا رب بھی ناراض نہ ہو، اور اور اب وہ تک دعائیں دے کے. کتنے لوگوں کے کام ہو گئے اب تک؟ بہت لوگوں کے در اس 1 مہینے کے اندر میں کہتا ہوں کہ میں نے جتنے لوگوں کے کام کیے نا، میں نے تو نہیں کیا، میرے اللہ نے کیا ہے بس. اور ہو سکتا ہے کہ شاید کسی کے نہ کسی کی دعا، ابھی ایون کہ ابھی تقریباً 5 دن پہلے کی بات ہے، ایک گوری کو مسلمان کر دیا میں نے. سبحان اللہ، واہ. بس اچھا گوری میرے لیے. مسلمان کر دی، وہ کیسے آپ نے کر دیا؟ وہ کہاں مل گئی آپ کو گوری؟ سر یہ سوشل میڈیا پہ ہی، اور اس کی کچھ مسلم دوستیں تھیں، نیوزی لینڈ میں ہوتی تھی وہ، اور نہیں آپ نے بس اسے کیسے مسلمان کر دیا؟ میں سوال پوچھ رہا ہوں، مجھے جواب چاہیے اس سر وہ بات کا. کیا پڑھایا اسے آپ نے؟ بس یہ چھوڑے سر، یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آپ نہیں بول سکتے یا نہیں بتا، بس
میں یہ نہیں بتانا چاہ رہا تھا، لیکن اب بس آپ کے سوالات اس سے مزے کے تھے، تو میں نے کہا کہ چلو میں ہوا یہ تھا کہ میرے کزنز ہیں جو ادھر رہتے ہیں، تو وہ اس کی وہ دوست تھی، تو وہ ایسی باتوں میں اس نے کہا شانی بھائی مائنے کس شانی، وہ کہتے ہیں کہ شانی بھائی یار میری ایک دوست ہے یہاں پہ، تو وہ ہم لوگ آپ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کو بڑا تجسس ہے کہ یار یہ ہاؤ کین ہی پریڈکٹ سو 100% کریکٹ. ایک منٹ، تو آپ آپ سے نے کہا وہ آپ کے بارے میں بات کرتے ہیں، یعنی کہ اس کا مطلب ہے آپ کے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آپ کی ان چیزوں کے بارے میں آپ سے بات کرتے ہیں. یس یس تو یس یس ٹھیک، بہت ہے. اس کوری کو مسلمان کرنے والا ذرا ہمیں بتا دیں ہوا کیسے آپ، تو مطلب تو ہوا یہ کہ اس نے کہا کہ یار میں اس سے بات کرنا چاہ رہی ہوں، تو میں نے ٹھیک ہے، پھر بات ہوئی ہماری، سلام دو ہوئی، سارا سب کچھ. تو اس نے مجھ سے پوچھا ہاؤ، میں نے اس کو کہا کہ اونلی نماز، دیر از ون گاڈ، ٹھیک ہے، دیر از ون اللہ، ٹھیک ہے نا، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. اچھا میری انگلش اتنی اچھی نہیں ہے، تو وہ کزن بھی ساتھ تھا، تو وہ اس کو نا ٹرانسلیٹ کر کے سارا، میں نے دیکھ اگر میں کہیں پھنس جاؤں نا انگلش میں تو اس کو ٹرانسلیٹ کر کے بتا دینا. تو کہتے یعنی ٹھیک ہے شانی ٹرانسلیٹر لے کر لڑکی مسلمان کر دیا آپ نے، وہ بھی گوری. بھائی. یس سر، دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، شراز صاحب آپ تو جب بہت خطرناک انسان ہیں، آپ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں بھائی جان، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ تو بہت خطرناک انسان ہیں. نہیں سر، میں یہ ساری طاقتیں جو ہے نا یہ میرے رب نے مجھے دی ہیں، یہ نماز کی طاقتیں ہوتی ہیں سر، یہ نماز ہے بس. جس انسان نے نماز کی طاقت کو پا لیا نا سر، وہ دنیا میں کچھ بھی کر سکتا ہے. جس کہہ رہے تف. اچھا جب میں نے پڑھا، میں نے کہا نمازیوں کو اللہ تعالیٰ مطلب لعنت بھیج رہا ہے، کہ لعنت ایسے نمازیوں پر جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. میں پھر اس آیت کو لے کے ڈفرنٹ عالموں کے پاس گیا، میں نے کہا اس کا کیا مطلب. ہر کسی نے ایک ہی جواب دیا کہ بیٹا یہ قائم نہیں کرتے نماز کو، یہ پڑھتے ہیں یہ قائم نہیں کرتے. میں نے اچھا. قائم کا کیا مطلب، میں نے قائم کا کیا مطلب ہے. کہہ رہے کہ دیکھو، کہتے ہیں نا کہ نماز جو ہے وہ گناہوں سے بچاتی ہے. میں نے ہاں. کہہ رہے تو یہ ان نمازیوں کے لیے ہے جو نماز پڑھ بھی رہے ہیں اور 2 نمبر بھی کام کر رہے ہیں. نماز پڑھ بھی رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، شراب بھی پی رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے. تو میں نے کہا اس کا الٹ کیا ہے. کہہ رہے اس کا الٹ یہ ہے کہ جب تو نماز پڑھے گا تو قرآن کی ایک آیت ہے کہ جب اللہ کہتا ہے کہ جب تو میرے احکامات پر اترے گا، تو میرے احکامات پر آئے گا، تو جب میرے کہا کو مانے گا تو نہ تجھ پہ رنج ہوگا نہ تجھے کبھی غم ہوگا. سر اس آیت کو میں نے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر لیا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کرتا ہوں یہ. پھر آہستہ 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 جاتے 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 کرتے 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 بس بس چینج ہو کر گیا. کے آپ مطلب کیا بس، اس بس کے بعد ہی تو بات شروع ہو رہی ہے، مگر وہاں تک جا کر بس کر دیتے ہیں، اس کے بعد پھر کیا مطلب کیا ہو گیا. سر بس جو ہے نا ایک سلینگ ورڈ ہے، ٹھیک ہے نا، لائک ہم آپ کو کبھی کبھار اس کے بعد آپ کو فیض مل گیا یا آپ کو چن لیا گیا، آپ کو لگا. نہیں سر، یہ میں نہیں کہتا کہ مجھے چنا گیا ہے یا مجھے فیض ملا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہاں یار مجھے ایسا فیل ہوتا ہے. مجھے کنفرم نہیں ہے کہ مجھے جنت ملے گی دوزخ ملے گی، ابھی بھی یہی کنفرم نہیں ہے، لیکن اتنا ایک تھوڑا سا ہے کہ یار مطلب اللہ نے آپ کو شاید چنا کنفرم، آپ کو ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہے کہ آپ کو جنت میں ڈالا جائے گا یا جہنم میں ڈالا جائے گا. وہ اللہ کو پتا ہے، وہ مجھے نہیں پتا. وہ ظاہر ہے، وہ تو اللہ کے فیصلے ہیں نا، وہ ہم کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے میں والے بھی کو ابھی کہاں ڈالا جائے گا. ہاں، لیکن تھوڑا سا حسن زن رکھ کر یہ کہہ سکتا ہوں. لیکن کام تو آپ کے سارے کنفرم جنتیوں والے ہیں، جو کام آپ کر رہے ہیں وہ تو سارے کنفرم جنتیوں والے ہیں. صحیح مجھے نہیں پتا نا، یہ تو میرے رب کو پتا ہے نا، کیونکہ اللہ ابے کہتا ہے تجھے دے کر بھی آزماؤں گا، تجھے لے کر بھی آزماؤں گا. اب مجھے نہیں پتا یہ میری آزمائش ہے یا یہ میں اللہ نے کچھ نہیں پتا، میں اس کے بارے میں کچھ اچھا، نہیں کہہ سکتا. ایک بڑا اہم سوال پوچھوں گا آپ سے. آپ نے کہا کہ کچھ لوگوں کے آپ کام رازداری اور پردے کے ساتھ کرتے ہیں. کیا وہ رازداری اور پردے کے اندر جو کام ہوتے ہیں بتا سکتے ہیں ہم، وہ کیا کام ہوتے ہیں جو آپ کرتے ہیں؟ ہمیں نہ بتائیں کہ آپ کس کے لیے کسی کا نام نہ لیں، لیکن وہ کام تو کچھ نہیں، بتائیں، نام کی بات نہیں ہے، وہ دیکھیں 2-3 ہوتا ہی کام ہے. بتا دیں جو آپ نے کر دیے، وہ کوئی کام بتائیں سر وہ یہ جیسے. ہوتا ہے کہ جیسے کہ اکاؤنٹ میں بھجوا دیتے ہیں، آپ جا کے دیں. اب جیسے کہ میں نے کتنے ابھی 4-5 لوگوں کا، پھر اس کے بعد جو ہمارا لنگر نہیں سر پالیٹکس میں نہیں، یہ میں آپ کے ہاتھ جوڑ رہا ہوں سر، پالیٹکس میں تو مجھے بالکل شوق نہیں ہے، کوئی شوق نہیں بالکل آپ بھی کو، شوق. ملک نو کا نو. جو مرضی بنتا ہے بن جائے، اور جو ہونا ہے ہو جائے،
کوئی اچھے لوگ رہیں آئیں نہ آئیں برے لوگ قبضہ کر لیں کچھ بھی ہو جائے آپ کو کوئی اس کے ساتھ نہیں. نہیں آپ نے پالیٹکس کا پوچھا ہے, آپ نے ملک کا نہیں پوچھا. تو ملک کا بتا میں دیں, نے چلیں کہا پالیٹکس کا نہ بتائیں, چلیں ملک کا بتا دیں. یہ بدحالی ملک کس میں میری دعائیں بہت ہے. کہ آپ نے کہا سچ بولتے ہیں, جو سچ بولتا ہے تو سچ ذرا بول کر ہمیں دکھائیں بھی کہ سر کیا. ملک کے لیے ہے تھوڑا سا بولے, میری زیادہ بے شک نہ بولے, کیونکہ میرے ساتھ آپ بیٹھے ہیں, میں تو لوگ اتنا ہی برداشت کر لے بڑی بات ہے, لیکن تھوڑا سا تو سچ بولے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ سر ملک کے لیے ہے کہ میری ہمیشہ جب بھی نماز کے بعد میں دعا کرتا ہوں نا, میں اللہ سے یہ کہتا ہوں یا اللہ تعالیٰ بس اس ملک کو سنوار دے جس کے بھی ہاتھ میں ہو. سر دیکھیں چاہے وہ ابھی جیسے نون اور پیپلز پارٹی کی حکومت ہو کہ بھائی اپنے آپ کو ٹھیک کرو, پہلے اپنے رب کو راضی کرو. یہ دنیا جو ہے نا, قرآن میں اللہ کہتا ہے دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اور ہم نے دنیا کو ویلیو کیا ہوا ہے. جس دن دنیا کو پانے کے لیے, میں نے شاید آپ سے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ دنیا کو پانے کے لیے نا سر دنیا چھوڑنی پڑتی ہے. اگر آپ یہ چاہیں کہ میں دنیا پالوں سر دنیا بھاگے گا, جس چیز کے دنیا پیچھے چھوڑنے بھاگو کا گے. طریقہ کیا ہے؟ دنیا کیسے چھوڑیں, مطلب کیا کریں؟ دنیا چھوڑ کے بھاگ جائیں, کہیں نہیں جنگل میں چلے جائیں, کیا کریں؟ دیکھیں دنیا وہی چھوڑنا والی کیا بات, دنیا چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا میں اتنے محو ہوگا کہ ہم نے اپنے رب کو چھوڑ دیا. سر ہم اپنے رب کو نہیں یاد کرتے ہیں, پھر بیچ میں ہم دوسرا سوال بھی کرتے ہیں. آپ بات ہی ایسی کر گئے ہیں مطلب یہ کہ ہے کہ سر میں ایک بات بتاؤں, نہیں آپ پہلے مجھے وجہ کیا ہے کہ سر دیکھیں آپ یہ مت دیکھیں کہ یہ لوگ کون سے برے کام کرتے ہیں, آپ یہ دیکھیں انہوں نے اچھے کام کون سے کیے ہیں. جب ہماری یہ سوچ ہوگی نا یار اس شخص نے یہ اچھا کام کیا, چلو اس اچھے کام کی نیت سے میں دور کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس نیت سے لوگوں کے پاس جا رہے ہو, تو اللہ تعالیٰ آپ کو اسی نیت کا دیتا ہے. تو میری ہمیشہ دعا سب کے ساتھ رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ, کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے بندے ہیں. آپ بندے سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ آپ نفرت کرو اس کے گناہ سے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم گناہوں سے نفرت نہیں کرتے, ہم بندوں سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے جو نفرت ہے نا اور بڑھ جاتی ہیں. تو میری یہی ریکویسٹ ہے کہ بھائی انسان سے نفرت نہ کرو, اس کے گناہوں سے نفرت کرو, اس کی حرکتوں سے نفرت کرو. جس دن آپ اپنے بندوں سے پیار کرنا شروع کر دو گے نا, خدا کی قسم میں کہتا ہوں سر یہ پاکستان بہت اچھا بن جائے گا. چلیں آج کی اس پوڈ کاسٹ کا اختتام ہم کرنے کی طرف جاتے ہیں. آخری سوال دو ہیں آخری سوال, ایک نہیں ہے. تو آخری سوال دونوں پھینکوں گا آپ کی طرف, مجھے پتا ہے ان کا جواب آپ دیکھتا ہوں دیتے ہیں یا نہیں, یا پھر ٹال جاتے ہیں. بتا دیں کہ وہ کیا ہے جو آپ نے کہا مجھے مل گیا, الحمدللہ میں مطمئن ہو گیا جو مجھے مل گیا, وہ کیا ہے؟ سر مجھے میرا اللہ مل گیا. سر مجھے اللہ کے وہ احکامات مل گئے جو اس نے قرآن میں دیے تھے, وہ میں نے ڈھونڈ لیے. وہ جو اسم اعظم تھے وہ مجھ کو مل گئے ہیں, اب میں اس اسم اعظم سے میں اپنا ہر کام کرتا ہوں. اسم اعظم کسے کہتے ہیں یہ بتا دیں, جو فوری طور پہ جسے پڑھنے سے کام ہو جاتے ہیں, وہی ہے اسم اعظم. اللہ کا ہر نام جو ہے نا, ہر نام میں طاقت ہے, اللہ کے ہر نام میں. لیکن وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس نام سے اس کو پکارتے ہو, آپ کا کام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, مجھے 2 نام ایسے ملے جس کی وجہ سے میرے اب ہر کام ہو رہے ہیں. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسی نام سے آپ لوگ کے بھی کام ہوں گے جو ابھی دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. سر 8 سال میں نے محنت کی, اس کے بعد جا کے مجھے میرا رب مجھ کو ملا, کیونکہ اللہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر کتنی لگن ہے, اس کے اندر کتنی جستجو ہے. مجھے 2 نام ملے, القہار اور ایک یا غفار. یہ 2 نام جو ہیں مجھے ایسے ملے ہیں جس سے میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں ناموں سے, اور میرے کام ہو جاتے ہیں. تیسری چیز آب زمزم. آپ پہ غصہ بھی آتا ہے, کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت چاہتا ہوں آپ سے, لیکن پوچھنا میرا تھا آپ سے, ساری باتیں پوچھنا مجھے اچھا لگا کہ آپ نے, میں نے جو بھی پوچھا, چلے نہیں بھی بتایا آپ نے اس کا کوئی جواب تفصیل سے دیا, کچھ کا نہیں بھی دیا, کچھ کا آپ چھپا بھی گئے, مگر پھر بھی مجھے اچھا لگا آپ نے کم از کم سوالوں کو سنا. بہت بہت شکریہ. اور کوئی میسج دیں گے ذرا اپنے ان لوگوں کو جو اس کے علاوہ بھی کوئی بات کوئی رہ گئی ہو, کوئی آپ کو لگتا ہو کہ یار ہو مجھے یہ تو کہنا چاہیے تھا. ہاں میں 2 میسج ہیں میرے کہ نمبر 1 مجھے زرداری صاحب سے اور بلاول سے بہت شوق ہے ملنے کا, سیاست کی طور پہ نہیں, وہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے میں ان سے ملنا چاہ رہا ہوں. اگر آپ کے پلیٹ فارم کی توسط سے اگر وہ کوئی سن لے, میری کسی طرح ان دونوں سے ملاقات کرا دے.
دوسری یہ بات، اس دن سے ڈرنا کہ تمہاری شکایت کوئی تمہارے رب سے نہ کر دے. اگر تمہاری شکایت ہو گئی، تم چاہے جتنے نمازی ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، نیک ہو، روزے رکھتے ہو، حج کرتے ہو، خدا کی قسم یہ سارے کا سارا لپیٹ کر تمہارے منہ پہ مار دے گا اللہ. بس